ہم نے جان لیا کہ اللہ کون ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کو جان لیا اور مان لیا تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس توحید نے آپ کی زندگی کو بدلا؟ اگر آپ کی دعا قبروں کے بجائے در رب سے جھک گئی ہے تو مبارک ہو، لیکن یاد رکھیں کامیابی صرف ظاہری عمل میں نہیں بلکہ نیتوں کا پاکیزگی ہے۔ توحید کا سب سے بڑا عملی تقاضا ہے توکل۔ اللہ صافی بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ حفیظ بھی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جب روزی کم ہوتی ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، غلط راستے اختیار کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 2-3، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہی اللہ کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، جس ذات نے تقدیر لکھی ہے، جو رزق بانٹتی ہے، کیا وہ آپ کی مشکل آسان نہیں کر سکتی؟ اپنی حاجت پیر کے پاس نہیں، مزار کے پاس نہیں، بلکہ صرف اللہ کے پاس رکھو۔ خوف امید کا توازن۔ توحید ہمیں سکھاتی ہے زندگی میں خوف بھی چاہیے اور امید بھی۔ ایک مومن صرف عذاب سے ڈرے گا تو مایوس ہو جائے گا، اور صرف رحمت کی امید رکھے گا تو گناہوں میں ڈوب جائے گا۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ اگر اللہ کے عذاب کا علم ہو جائے تو دل کانپ جائے گا، اور اگر اس کی رحمت کا علم ہو جائے تو دل خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ لہٰذا دنیا سے مت ڈرو، انسانوں سے مت ڈرو۔ اگر دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو باقی سب خوف ختم ہو جائے۔ توحید کا سب سے بڑا امتحان شرک خفی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کا سب سے بڑا خطرناک درجہ ہے جس میں ہمارے عمل برباد ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی عالم، بزرگ یا دوست آ جائے تو نماز اچانک لمبی ہو جائے، رکوع اچھا ہو جائے، قیام سیدھا ہو جائے۔ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سن لو، یہ شرک ہے۔ شہید جس نے شہادت اس لیے کہ لی کہ لوگ اسے بہادر کہے۔ قاری جس نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ اسے بڑا قاری کہے۔ سخی جس نے مال اس لیے دیا کہ لوگ اسے فیاض کہے۔ تینوں نے عمل کیا لیکن کیوں ضائع ہو گیا؟ کیونکہ عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے تھا۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی آپ کا عمل اتنا ہی خوبصورت ہو جتنا سب کے سامنے ہوتا ہے۔